بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ انہی کا ذکر ہو رہا تھا کہ کسی نے کہا نہ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ تجھ سا کوئی آئے گا، نہ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ تجھ سا کوئی آئے گا، جس شان و شوکت سے آئے ہے محمد، محمد کا فرما ہے فرما خدا کا، یہ خود فرما رہے ہیں خدائے محمد، صدائے محمد پہ لبئی کہو، کیونکہ صدائے خدا ہے صدائے محمد۔ اور ان کا ذکر ہو رہا تھا جو پیغمبر آدم کی انابت لے کے آئے، نوح کی استقامت لے کے آئے، ابراہیم کی خلیلی لے کے آئے، موسیٰ کی کلیمی لے کے آئے، شعیب کی شرافت لے کے آئے، ادریس کا درس لے کے آئے، اور وہ پیغمبر حضور آئے تو کیا کیا نعمت لے کے آئے، علم و حکمت آدمیت لے کے آئے، رہے گا معجزہ سلامت ان کا، قرآن مبین جو نور ہدایت لے کے آئے۔ اللہ کی قسم وہ پیغمبر کہ جو ابھی کائنات میں نہیں آئے تھے، آپ کے آنے سے پہلے عالم روا میں ذکر مصطفیٰ ہو رہا تھا، ابراہیم کی دعاؤں میں ذکر مصطفیٰ ہو رہا تھا، حضرت آمینہ کے خوابوں میں ذکر مصطفیٰ ہو رہا تھا، موسیٰ کی تورات میں، داؤد کی زبور میں، عیسیٰ کی انجیل میں، اور وہ پیغمبر جو اس کائنات سے جانے کے بعد بھی قیامت والے دن بھی حوض کوثر پہ، پل صراط پہ، جنت کے دروازوں پہ، جنت الفردوس پہ ذکر ہوگا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ تو آپ بلا تاخیر خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور ان سے پہلے بھائیوں سے درخواست ہے یہ جو بیٹھے ہیں نا سارے سامنے آ جائیں، اٹھیں اٹھیں، شاباش، جلدی کریں، جلدی جلدی جلدی، قاری صاحب کا خطاب شروع ہونے والا ہے، آپ بھی آ جائیں، یہ جگہ چھوڑ دیں، سامنے آ جائیں سامنے۔ تو تشریف لاتے ہیں واضح خوش لحال محبوب عوام حضرت مولانا قاری ثناء اللہ ضیاء صاحب۔ إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ اصحاب پیمبر دے، اصحاب پیمبر دے، رب شان ودائے نے، اصحاب پیمبر۔ میں تو انہوں تیار کر رہے ہیں تاکہ مولانا عبدالسلام کاظم صاحب آؤں تے پریشانی نہ ہوئے، غور کرنا۔ اصحاب پیمبر دے، رب شان ودائے نے، رضی اللہ عنہم دے، رب تاج پھبائے
اصحاب پیمبر دے او صدیق اکبر جس نے مدنی تو جندواری غار دے اندر بھی جس نے ہے نبھائی یاری جس بھار نبوت دے جس بھار نبوت دے کندیاں تے اٹھائے نے اصحاب پیمبر دے اصحاب پیمبر دے رب شان ودائے نے مدنی دی دعاواں دا بن اثر عمر آیا در کھول کے کعبہ دے در کھول کے کعبہ دے فاروق لقب پایا جس مدتاں دی سکے دریا جس مدتاں دی سکے دریا خط لکھ کے چلائے نے اصحاب پیمبر دے حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے جو پوری کائنات دا داتا و دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید بعدہ انگنت بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں سید الاولین والآخرین امام الانبیاء خطیب الانبیاء امامنا فی الدنیا امامنا فی الجنہ پیر طریقت رہبر شریعت اعلی حضرت عظیم برکت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی جے حضرات میرا ایک شیوہ نہیں کہ میں سامعین پریشان کراں صرف میں ایک حدیث سنا کے تیرا مائنڈ اور تیرا ذہن بنانا چاہنا پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے جدے سامنے میرا نام لیا جائے پھر وہ درود پڑھنا بھول گیا ہے سمجھو جویں جنت دا راہ ہی بھول گیا ہے ان اس واسطے جنت دا راستہ بھولنا نہیں پاک پیغمبر علیہ السلام دا نام نامی اس میں گرامی آوے تے گج وج کے درود پڑھنا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات بڑے ہی مبارک بات مستحق نے میرے احباب جنہاں نے آج دا عظیم الشان پروگرام مثالی پروگرام انعقاد کیتے میں دعا کرنا اللہ پاک میرے ان جوانہ دیاں جوانی اللہ سلامت رکھے اللہ پاک جن احباب نے جس لحاظ دے نال بھی تعاون کیتے اللہ خالق کائنات سبنا دا تعاون اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما کے اللہ پاک ساری سارے دی نجات دا ذریعہ بنا دے حضرات غور کرنا ذرا توجہ کرنا پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ رب العزت نے جڑی جماعت عطا فرمائی ہے نا غور کرنا ذرا توجہ کرنا اس تو پہلے آئیے ایک نبی دا میں تواڈے سامنے ذکر کرنا چاہنا او نبی او اے جنوں موسیٰ کلیم اللہ کیا جاندا ہے اللہ دے نال ڈائریکٹ کلام کردے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بڑے ہی برگزیدہ پیغمبر نے اللہ اکبر اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نو کیا میری قوم او فلاں بستی اندر آپا جنگ کرن واسطے جانا ہے لڑن واسطے جانا ہے اگو قوم کی کہنے لگی فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا موسیٰ اسی تا دودھ پینے والے مجنوں ہاں اسی تے چوریاں کھان والے مجنوں ہاں لڑائی والے اسی نہیں ہاں تو جا تے تیرا رب جائے جا کے لڑو جدو مال غنیمت کٹھا کرن دا ٹائم آئے نا ادو سانو آواز مار لے جسی آ جاؤں گے قربان جاواں ادھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے اللہ اکبر اللہ فرمایا سونے محبوبہ تو اڈی اکھ دا اشارہ ہوئے اسی اپنا تن من دھن قربان کر دیا گے غور کرنا ذرا توجہ کرنا پھر انہوں نے گلاں وچ نہیں کیتا انہاں مثالی کردار پیش کیتے غور کرنا ذرا میرے اور دوستان دے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ فرماتے نے یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے میرے سونے محبوبہ ذرا اٹھئے، لوگانوں ڈراؤ، اپنی اللہ دی حمد و ثنا بیان کیجئے، تکبیر بیان کیجئے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے چوکاں دے اندر توحید بیان کی تھی، میرے پاک پیغمبر نے بازاراں دے اندر توحید بیان کی تھی، میرے مصطفیٰ نے میلیاں دے اندر جا کے بھی تبلیغ کی تھی۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے تبلیغ دا حق ادا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، جے کسے نے پتھر مارے نے میرے نبی نے برداشت کیتے نے، جے میرے پاک پیغمبر نو کسے گالیاں دیتیاں نے میرے مصطفیٰ نے برداشت کیتیاں نے، جے میرے پاک پیغمبر نو کسے نے دیوانہ تے مجنوں آکھے میرے مصطفیٰ نے متھے تے وٹ نہیں پایا، صرف اللہ دی توحید دی خاطر سارا کچھ برداشت کیتا ہے۔ قربان جاواں میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید پیش کیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گئے نے۔ کوئی آیا ہے میرے پاک پیغمبر کو دلیل مانگ دے، کوئی آیا ہے میرے پاک پیغمبر کو معجزہ طلب کر دے، پر سب تو اول کلمہ پڑھیا سونے یار پیارے، آیت دلیل منگی نہ کوئی نہ عذر گزارے، گل کیتی نہیں فضول، گل کیتی نہیں فضول، منیا مدنی رسول حفدار وکھرا، ابو بکر صدیق نال نبی دا رفیق سونا یار وکھرا۔ میرے پاک پیغمبر نے کلمہ توحید پیش کیتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق نے فوری قبول کیتا ہے۔ دن گزرے، ایام گزرے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مکے دے بازار اندر کھڑے نے، فرماندے نے یا معاشر القریش، اے قریش دے نوجوانوں کلمہ توحید من لو، ایک اللہ نو مشکل کشا تے حاجت روا من لو۔ مکے والے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو مارنا شروع کر دیندے نے۔ غور کرو، عید عباسی اج مینوں تینوں توحید دی اہمیت دا نہیں پتا، اج مینوں تے تینوں رب دے قرآن دیاں آیتاں چنگیاں نہیں لگدیاں، اج نبی دیاں حدیثاں چنگیاں نہیں لگدیاں، کیوں؟ ساڈا اے دے واسطے خرچ ہی کچھ نہیں ہویا۔ اللہ دی قسم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام، غور کر سونیا، توجہ کرنا، دکھ برداشت کیتے میرے مصطفیٰ نے، تکلیفاں برداشت کیتیاں میرے مصطفیٰ نے۔ اللہ اکبر، مکے والے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو مار دے پہنے، میرے پاک پیغمبر دے دیوانے نو کسے نے جا کے دسیا ابو بکر تو ایتھے بیٹھا ہوئے تیرے مصطفیٰ نو مکے والے مار دے پہنے۔ ابو بکر صدیق نے دکان بند نہیں کی تھی، کاروبار ٹھپیا نہیں ہے، ایویں میرا صدیق دوڑ پیندے آ کے میرے پاک پیغمبر دی اوپر گر جاندے نے، فرماندے نے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اے مکے والے ہو انہوں کیوں قتل کرنا چاہتے ہو جیڑا ایک اللہ دی طرف تہانوں بلاندے؟ مکے والے میرے پاک پیغمبر نو چھڑے تے میرے صدیق نو پکڑ نہیں دینے، مار مار کر کے ابو بکر صدیق نو ادمویا کر دیتا نے۔ حضرت ابو قحافہ دوڑے آئے، میرے پاک پیغمبر دے صحابی نو اٹھایا تے گھر اندر لے کے چلے جاندے نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی گھر اندر پہنچے آنا، ماؤں میں خیر سرانے کھڑیاں نے تے ہاتھ اندر شہد دا پیالہ پکڑیا ہوئے ہے، ہاتھ اندر دودھ دا، یارے کم نہیں کرنا، کی ہو گیا تو انہوں؟ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی انج کر کے ماں سرانے دودھ پکڑ کے کھڑی ہے، شہد پکڑ کے کھڑی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ
الصلاۃ والسلام دے صحابی نے اکھاں کھولیاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی اکھاں کھول دے ماں کہن لگی پتر اٹھ دودھ پی لے شہد پی لے نبید پی لے تیرے جسم دے اوپر جڑے زخم نے پریشانیاں نے دور ہو جان گیاں حضرت ابوبکر صدیق فرماندے نے اماں مینوں پہلو اے دسو میرے محمد دا کی حال ہے نعرہ تکبیر شان صدیق اکبر عظمت صحابہ زندہ باد کی گل سوچے پے ہو جواب دا دیو چلو سے غریب دا اللہ اکبر لگا کوئی بندہ ہم خاموشی نہ بیٹھے رہنے صرف سبحان اللہ کہنی یا نبی تے درود پڑھنا ہے کوئی بندہ حرکت نہ کرے ایسی ویسی ٹھیک ہے نا غور کرنا ذرا مجلس دے آداب دے خلاف میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ میں جدو ویکھاں گا تسی درود پڑھنا چھڑ گئے ہو میں تقریر اس ٹائم بند کر دینی غور کرنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غور کر سونیا حضرت ابوبکر صدیق فرماندے نے اماں مینوں دس میرے مصطفیٰ دا کی حال ہے ماں ام خیر کہن لگی ابوبکر مینوں تے کوئی پتہ نہیں فرمایا جاؤ خطاب دی بیٹی عمر فاروق دی بہن ام جمیل دے کول جاؤ نا جا کے پتہ کرو انہوں مصطفیٰ دا پتہ ہے اللہ اکبر ام خیر ام جمیل کو لودیا نے آ کے کہن لگی ام جمیل دس مصطفیٰ دا کی حال ہے ام جمیل کہن لگیاں نی ام خیر تو خیر نال پوچھ رہی ہے فرمان لگیاں میرے بیٹے ابوبکر صدیق نے پوچھے ہے ام جمیل نال تر پیندیاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی کل ام جمیل آئیاں نا میرے نبی دا صحابی کہن لگا ام جمیل دس پاک پیغمبر دا کی حال ہے فرمایا بالکل ٹھیک ٹھاک نے اللہ دی حفاظت دے اندر نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا دیوانہ پھر بھی نہیں رکے اللہ اکبر دو بندیاں نو بلائے انہاں دے کندیاں دے اوپر ہاتھ رکھے نے میرے ابوبکر صدیق نے تے پاک پیغمبر دی خدمت اندر پہنچے نے قربان جاواں تو میرے مصطفیٰ دار ارقم دے اندر کھڑے نے میرے صدیق نو دکھاں درداں دے نال چور ویکھیا میرے صدیق نو زخماں دے نال چور ویکھیا نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے نے میرے نبی فرماندے نے صدیق یار میں محمد نو کمیا میں تیرے گھر آ جاندا یار اینے دکھاں دے نال میرے بوے تے کیوں آیا سونیا محبوبہ سبق یہ ملے ہے پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے خدا کا رسول بس سونیا محبوبہ جان تے جا سکتی ہے پر تہاڈے تے آنچ نہیں آ سکتی میرے پاک پیغمبر دے صحابہ نے اپنی جاناں قربان کر دیتیاں اپنا تن من دن لٹا دیتے میرے مصطفیٰ دی خاطر نہیں سمجھ آئی غور کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کلمہ توحید دا اعلان تے کر دیتے غریب لوگ میرے پاک پیغمبر دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے نے ایک کون ہے حضرت عمار رضی اللہ تعالی نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نے ابو جہل بے ایمان نو پتا چل دے انہاں دے پیچھے بندے لا دیتے نے پتا کرو عمار کدھر جاندا ہے کدھر نہیں جاندا حضرت یاسر تے بی بی سمیہ نو فورس کرنا شروع کر دیندا ہے اپنے پتر نو واپس اپنے پیو دادے دے دین تے لے آؤ تے ٹھیک ہے ورنہ بڑا برا انجام ہوئے گا حضرت عمار گھر اندر اوندے نے بی بی سمیہ انج سامنے کھڑیاں نے کہہ لگیاں بے پتر چھڑ دے نہ چیزاں نو اب میں ہاتھ جوڑنیاں پیو دادے دے دین نو قبول کر لے انج حبل دا مجسمہ گول پہ ہے انج چک کے سامنے کر دیا نے پترات نو آئندہ واسطائی تو چھڑ دے محمد دا دین چھڑ دے حضرت عمار نے انج ہاتھ مارے آنا وہ مجسمہ زمین تے ڈگ دے تے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاندے حضرت عمار رضی
اللہ تعالی فرماندے نے اما جیڑا اپنے آپ نو نہیں بچا سکیا او مینوں تینوں کیویں بچا لے گا. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نے. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نو ابو جہل بے ایمان نے اپنے گھر اندر بند کر لیا. اللہ اکبر اللہ تے مارا ماریاں جا رہی نے. میرے پاک پیغمبر بوے دی اگوں گزر دے نے تے اندروں چیخو پکار دی آوازاں آ رہی نے. میرے نبی فرماندے نے اصبروا یا آل یاسر اصبروا یا آل یاسر اصبروا یا آل یاسر. اے آل یاسر صبر کرے آجے صبر کرے آجے صبر کرے آجے. انہاں دکھاں دے بدلے اللہ تہانوں جنت عطا فرمائے گا. پھر وہ موقع بھی آیا ہے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لات ایک اونٹ نال بے ایمان نے بن دیتی ہے, دوسری لات دوسرے اونٹ نال بن دیتی ہے. انج کر کے سواریاں مخالف سمت اندر دوڑا دیتی نے. حضرت سمیہ دا جسم دو حصے اندر تقسیم ہو گیا ہے. حضرت یاسر نو تڑپا تڑپا کے شہید کر دیتا گیا ہے. اپنی جان دے دیتی ہے پر مصطفیٰ دے نال غداری نہیں کیتی. تا قرآن نے کیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. میرے نبی دے یاراں ورگا ایمان لے کے آؤ نا. ایتھے ہی بس نہیں غور کر سونیا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی جدو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے نے انہاں دا چاچا کھجور دی گلے پتیاں دی صف بنائی ہے. او دے اندر انہاں نو لپیٹ لے آ جاندا ہے. لپیٹ کر کے اس صف نو بلدی ہوئی اگ دی اوپر رکھ دتا جاندا ہے. سبز پتے جویں جویں جلدے نے اوویں اوویں دھواں پیدا ہوندا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انج دکھ دتے جا رہے نے, دکھ برداشت کیتے نے پر مصطفیٰ نال غداری نہیں کیتی. تائی قرآن نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. آقا نے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی کول بیٹھے ہوئے نے فرمان لگے یار خباب تسی تے بڑیاں تنگیاں برداشت کیتیاں نے, تسی تے بڑیاں مشکلاں برداشت کیتیاں نے. یار اپنی انہاں مشکلاں وچوں کوئی ایک مشکل گھڑی دے بارے تے دسنا. حضرت خباب فرماندے نے عمر جی میری زبان تو سننا چاہندے جے یا اپنیاں اکھاں نال ویکھنا چاہندے جے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرماندے نے خباب جے اکھاں نال وکھا دے میں تے بڑی گل ہے. حضرت خباب رضی اللہ تعالی نے اپنی کمر تو اپنی قمیض چک دیتی ہے. حضرت عمر فرماندے نے میں کی وینا وا انگل انگل گہرے گڑے حضرت خباب دی کمر دی اوپر بنے ہوئے نے. میں کیا خباب یار ایڈے ایڈے ڈونگے گڑے کیوں بنے نے؟ فرمایا عمر جی مکے والے سانو بلدے ہوئے انگاریاں تے بٹھا دیتا کر دے سن, سانو لٹا دیتا کر دے سن. جسم دی چربی پگل پگل کر کے اگ بجھ جاندی سی, پھر نویں اگ بچھا کے او دے اوپر سانو لٹا دیتا جاندا. انیاں تنگیاں میرے مصطفیٰ دے یاراں برداشت کیتیاں پر مصطفیٰ دا ساتھ نہیں چھڈیا. تائی قرآن نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. کہ میرا بلال نظر آندا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی نے جدو کلمہ پڑھ لے ہے نا امیہ بے ایمان نو پتا چلے ہے. اللہ اکبر. اللہ حضرت بلال نو سامنے کھڑیاں کر کے کہندا ہے اے کہندا امیہ تینو مول لے آیا میں بیٹھے نکمے تائیں اناج کھوایا میں ہو گیا مومن اج پتائے پایا میں. حضرت بلال اگوں آہو پکار دا
اللہ اکبر غور کری سونے توجہ کری نا حضرت بلال فرماندے امیہ سن پوج پوج بت ساری عمر لنگا لئی اوے رب تو بیگانے ہو کے زندگی گنوا لئی شکر خدا دا دولت وحدت دی پا لئی پڑھ لیا کلمہ دلوں مدنی سردار دا نام محمد والا پھر جدو بلال نے کلمہ توحید دا اعلان کر دیتا ہے پھر بلال دے گل وچ پھلاں دے ہار نہیں پے پھر بلال تو جناب لوگاں نے پتیاں نچھاور نہیں کی دیا پھر بلال دے لوگاں نے نوٹاں دیاں بارشاں نہیں کی دیا پھر بلال نال کی ہوئے اور ریت تے پتھرائیوں تے پھرن گھسیٹ دے اب بدن تے داغ پہ گئے جی میں پھول نے چھیٹ دے درد مند دل ویکھ اکھیاں پہ میٹ دے پر ترس نہ کھاوے ہرگز ڈولا کفار دا نام محمد والا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو انجل کر کے نکیلے پتھراں پہ لٹایا جاندہ ہے کدی تپ دی ہوئی ریت پہ لٹایا جاندہ ہے سینے دی اوپر بھاری پتھر رکھ دیتا گیا میرے بلال دے حضرت ابو بکر صدیق آئے نے آکے میرے پاک پیغمبر نو دسے سونے بلال نو مکے والے بڑیاں مارا پہ مار دینے بلال نو مکے والے بڑا پریشان پہ کر دینے میرے نبی فرمان دینے صدیق جا بلال نو میرا سلام آکھی نال میرا ایک پیغام بھی دیوی حضرت ابو بکر صدیق آئے نے حضرت بلال دے سرانے بہ جان دینے فرمان لگے بلال مصطفیٰ نے تیرے نام سلام عرض کیتا ہے حضرت بلال اپنے جسم دیاں توانائیاں بحال کر کے اکھیاں کھول دینے جدو اکھیاں کھولیاں نہ تے ابو بکر صدیق دے چہرے تے نظراں پئیاں میرے بلال دے لباں تے مسکراہٹ آئی فرمان دینے صدیق مصطفیٰ نے میرے نام سلام بھیجے ہے ہاں ہاں بلال تیرے نام سلام بھیجے ہے تے نال مصطفیٰ نے ایک پیغام بھی دیتا ہے ایک سنیہا بھی دیتا ہے وہ کیڑا پیغام دیتا ہے بلال کلمہ ہولی پڑھ لے کر اور بلال کلمہ آہستہ پڑھ لے کر تو جنہیں اچھی کلمہ پڑھنے وہ میں بے ایمان تینوں چڑھ کے بہتا مار دینے حضرت بلال فرمان دینے صدیق میرے مصطفیٰ نو جا کے کہہ چھڑے آجو سونے جنی دیر تک بلال اچھی کلمہ پڑھ کے نہ دے سینیاں تے اگا نہیں لا دیندہ انی دیر تک مینوں مزہ ہی نہیں آندہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی نے اللہ اکبر اللہ مارا برداشت کی دیاں نے پر توحید نال غداری نہیں کی تھی مصطفیٰ دے نال غداری نہیں کی تھی تائی دے قرآن نے کہا فَإِنَ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اور ایمان بناؤ میرے مصطفیٰ دے صحابہ ورگا ایمان بناؤ اللہ اکبر غور کرینا سونے توجہ کرینا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابیہ اللہ اکبر حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی غور کری سونے توجہ کرینا ابو جہل بے ایمان دی عدالت دے اندر پیش کر دیتا گیا ہے ابو جہل کہنے لگا نی زنیرہ کلمہ چھاڑ دے میں تے چنگائی حضرت زنیرہ کہنے لگی بے ایمانہ میں کلمہ نہیں چھڑنا گرم کر کے سلاخہ مگائیاں جاندیاں نے اللہ اکبر حضرت
سنیرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دیاں اکھاں دی اندر گرم کر کے سلائیاں پھیریاں جاندیاں نے حضرت سنیرا دیاں اکھاں دی اندر گرم کر کے جناب سلائیاں پھیر دیتیاں گئیاں نے اکھاں دی بینائی ختم کر دیتی گئی ہے مگر سنیرا نے مسلمان دام اسلام نہیں چھڑیا مسلمانی تو توبہ نہیں کی تھی مصطفیٰ دے نال غداری نہیں کی تھی تائید قرآن نے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا لوگو کامیابی چاندے ہو میرے نبی دے صحابہ ورگا ایمان بناؤ غور کر سونیا توجہ کرنا کون میرے مصطفیٰ دے صحابہ اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ بھول گئے ہو پھر لگ دے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر غور کرینا سونیا توجہ کرینا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اللہ اکبر اللہ سب سرکاری روانہ فرمائے سے بخاری اندر روایت اللہ اکبر بنو کارا قبیلے بھی طرف میرے پاک پیغمبر نے انکاریاں نو بھیجئے انہاں بیرے مہونہ پل جا کر کے انہاں شہید کر دیتا ہے اللہ اکبر غور کری سونیا توجہ کرینا ابو عامر دی عدالت دی اندر حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ پہنچے نے اللہ اکبر لے بے ایمان کہیں دے اے حرام بن ملحان تسی میں نو سجدہ کیوں نہیں کیتا حضرت حرام بن ملحان فرمان دے نے اور جدوں دا مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ لے رب تو سوا کسے دوجے اگے سر جھکان دی لوڑ اے جے مقام صحابہ اے جے میرے مصطفیٰ دے صحابہ دی دعوت فرمایا کلمہ پڑھن تو بعد کسی اگے سر جھکان دی لوڑ تے جڑا کلمہ بھی پڑھے کلمہ بھی پڑھے تے کسی اور دا تے سر بھی جھکائے دسو صحابہ نال محبت کردہ پہ یا انہاں دے نال بغاوت کردہ پہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ نو کی تعلیم دیتی ہے ان ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ شیئا وَإِن قُتِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ حضرت ابی درداء فرماندے نے میں نو میرے مصطفیٰ نے وصیت کی تھی ابو درداء تینوں ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ کر دیتا جائے تینوں اگ اندر جلا کیوں نہ دیتا جائے پر اللہ نال شرک کرنا مولی صاحب میرا کام کسی نے بند کر دیتا ہے میرا کاروبار کسی نے بند کر دیتا ہے بناب کی ہو گیا میرے گھر اولاد نہیں ہوندی میرے ڈنگر مر جاندے نے کسی نے میرے ویر کاش تو کتے نماز دا ترجمہ پڑھیا ہوندا تے ایو جی آج حرکتہ نہ کردا نماز تو بعد اذکار دے اندر دعا پڑھی جاندی ہے اللہم لا مانیا لما آتیتا ولا موتیا لما مناتا ترجمہ کی اللہ جنوں تو دینا چاہیں سارا جگ رل کے روکنا چاہے کوئی ماں دا لال روک سکدا تے جنوں اللہ نہ دینا چاہے سارا جگ رل کے کبھی اثر دینا ہے انہوں کوئی ماں دا لال دے سکدا یہ عقیدہ کنے دسے ہے مصطفیٰ نے صحابہ نو سکھایا نا مصطفیٰ نے صحابہ نو سکھایا ہے کہ صحابہ نے کہ سانو سکھایا ہے اللہ اکبر اللہ ہن ساڈا معاملہ کی نکی نکی گل تے ایمان بھی کیا پھردا ہے گل جو طویل پایا ہے مسلمان اسی کلمہ گواں جاؤ پوچھو مولویاں نو حدیث مسند احمد دے اندر من تعلق تمیمتن فقد اشرکا جو انتظام کیتا ہے تو سانے دا ایک مقصد ہے اللہ اکبر اللہ صرف ایویں ویلے نہیں اٹھ جانا اپنے آپ نو کوئی جناب بات اس دے اوپر عمل کرن واسطے اگلی کیجئے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمائے من تعلق تمیمتن فقد اشرکا جن نے تعویذ لٹکایا گج کے بولو نے کی کیتا ہے
انہیں شرک کیتا ہے وہ توحید پاویں مجھ دے گل چے تے پاویں پتر دے گل چے تے پاویں آپ دے گل چے آپ دی بیگم دے گل چے جدے گل اندر بھی توحید پایا جے وہ شرک بندہ کر رہے ہے اللہ فرماندے نے میں شرک معاف نہیں کرنا باقی چاہواں گا تے معاف کر دیا گا شرک بولو اللہ نے معاف کرنا نہیں کرنا یار اسی مسلمان اسی کلمہ کہاں پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے ایک صحابی آیا انہیں ہاتھ میں کڑا پایا کی پایا ہاتھ میں آج کئیاں نوجوانوں نو بڑی بیماری پئی ہے انہاں بھی ہتھاں اندر کڑے پائے جناب ہیں پاک پیغمبر نے فرمایا جڑا مرد عورتاں دی مشابہت کردا ہے نا او دے تے اللہ دی لعنت برسدی ہے چوڑیاں بندے پاوندے نے یا بڑیاں پاوندیاں نے مانی دسیا جائے اللہ اکبر اللہ ایک صحابی آیا کڑا پایا ہاتھ اندر فرمایا میرے صحابی کی پایا ہی سونیا میں نے بخار ہوتا ہے میں بخار دی وجہ تو پایا میرے نبی نے فرمایا ہی واہینہ حدیث نہ ہوئے میں تیرا مجرم اللہ اکبر اللہ جاؤ چوک رسے دے کھڑے ہو کے دسو میں انشاءاللہ حوالہ دیا گا پاک پیغمبر نے فرمایا ہی واہینہ دو ترجمے محسرین نے کیتے نے ایک تے فرمایا تینو جسمانی لحاظ نال کمزور کرے گا دوسرا تینو ایمانی لحاظ نال کمزور کرے گا کیوں من اللہ کا شیئن فقط وکیل علی جدو بندہ کسی چیز دی اوپر اعتقاد رکھ دے پھر اللہ اپنی طاقت کڈ لیندے اللہ کہندا اے جانے تے تو جانے ہن میرا ذمہ نہیں غور کرنا میرے ویر توجہ کرنا آئیے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت حرام بن ملحان فرماندے نے وہ ظالم جدوں دا مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ لے اودوں دا کسے غیر کے سر جھکان دی لوڑ کوئی نہیں ضرورت ہی باقی نہیں رہ گئی انہیں پیچھے کھڑے سپاہی نو حکم دیتے انہیں انج کر کے نیزہ مارے حضرت حرام بن ملحان دی کمر اندر لگ دے سینے دی طرف پار ہو جاندے انج خون دا فوارہ نکلے انج ہتھاں دی اوپر اس خون اکٹھیاں کی دے انج کر کے اپنے سر دے اوپر پاکے فرماندے نے فوزتو ورب الکعبہ فوزتو ورب الکعبہ اللہ دی قسم میں تے کامیاب ہو گیا ہاں اللہ دی قسم میں تے کامیاب ہو گیا ہاں اور کعبے دے رب دی قسم میں تے کامیاب ہو گیا ہاں میرے پاک پیغمبر دے صحابہ مصطفیٰ تو اپنی جان لٹا کر کے نو کامیابی تصور پہ کر دینے تائیں قرآن نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا جے عزت چاندے ہو شان چاندے ہو جے مقام چاندے ہو میرے مصطفیٰ دے جناب صحابہ ورگا ایمان بنا لو کون حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے مکہ والے نے جناب قید کیتا ہوئے اللہ اکبر پہ اعلان کروا دیتا گیا ہے آس پاس دے علاقیاں دی اندر آج اساں خبیب نو پھانسی دینی ہے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نو ایک میدان اندر لے آ کر کے درخت دے اوپر جناب لٹکا دیتا جاندے ایک بے ایمان ہوندے حضرت خبیب نو نیزہ مار دے دوسرا ہوندے تلوار دا زخم لگان دے تیسرا ہوندے تیر دا زخم لگان دے حضرت خبیب دے جسم دے اوپر کوئی جگہ ایسی باقی نہیں ہے جتھے کوئی زخم نہ ہوئے جتھے کوئی نشان نہ ہوئے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ درد دے نال اکھاں بند کیتیاں ہویاں نے ایک باغی بولے کہنے لگاؤ خبیب تیرے دل اندر خیال تے آندہ ہوئے گا کاش آج میری جگہ تے نبی محمد ہندہ تے میری جان تے بچ جان دی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ اکھاں کھول دینے فرمان لگے ہوئے کیوں جی گل کی تھی اللہ اکبر اللہ میری ایک نہیں لاکھ جان بھی ہوئے قربان انہا بھی گوارا نہیں کہ میرے مصطفیٰ نو ایک کنڈا بھی چوب جائے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ فرمان دینے نی سبا جاونج مدینے تے جا کے دیوی سنے ہاں میرا مکے والیاں سولی دیتا یار خبیب بچ تیرا تے
سونے میں کسے دی چوری نہیں کی دی، میں کسے دی عزت نو ہاتھ نہیں پایا۔ اللہ اکبر، اللہ اس جرم تھی پاہے لاون کیوں تیرے سنگ لائیاں، کیوں میں ایکو رب پجھیندہ تے ایک قصور خطائیاں۔ تے سونیا اے بھی نہ سمجھیا جو کھرے خبیب ہمت آر گئے، فرماندے نے نام تیرے تو اے محبوبہ اے لاکھ ہوئے جندوارا، اے کترا کترا کترن میرا، اے کترا کترا کترن میرا، میں تد بھی مول نہارا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے جان نچھاور کر دی تھی پر مصطفیٰ نال غداری نہیں کی تھی، تائی تے قرآن نے گواہیاں دیتی نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اے لوگو مصطفیٰ دے صحابہ ورگا ایمان بنا لو، پاک پیغمبر دے صحابہ جیسا ایمان بنا لو، رب دنیا تے بھی عزتاں دے گا، اگلے جہان اندر بھی عزتاں دے گا۔ میرے پاک پیغمبر نے کلمہ توحید کا اعلان کیتا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی جدو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے نے، اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ ہجرت کر کے مدینے چلے گئے نے۔ اللہ اکبر، ابو سلمہ نے اپنی بیوی ام سلمہ پہ اپنے بیٹے نو نال لے ہے تے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پیچھے ہجرت واسطے جا رہے نے۔ مکے والیاں نے راستہ روک دیتا ہے، کہنے لگی ابو سلمہ اب بیٹی ساڑی ہے، اسی تیرے نال نہیں ہو جان دینی۔ داد کے کہنے لگی ابو سلمہ اب پتر ساڑا ہے، اسا تیرے نال نہیں جان دینا، جیڑا سازو سامان سارا کھولیں دینے۔ ابو سلمہ کلیاں جانا ہی تے او مدینے دا راہ پہ آئی، قربان جاواں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیوی دی جدائی گوارا کر لئیے، اپنے چند جے چہرے والے بیٹے دی جدائی گوارا کر لئیے، پر مصطفیٰ دی جدائی نو گوارا نہیں کیتا، تائی قرآن نے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی ایدہ نام حضرت عبداللہ انہوں عبد العزہ کیا جاندہ ہے۔ اللہ اکبر، جے کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوئے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ۔ ایک باری پھر قوسم او محبوب نے فرمایا من صلی علیہ واحدتاً صلی اللہ علیہ عشرہ، جڑا میرے تے ایک باری درود پڑھ دے اللہ دے تے 10 رحمتاں دا نزول کر دے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غور کرنا میرے ویر، توجہ کرنا۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ، لے آؤ کی گل ہے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر، تے چاچا سامنے آ جاندے، کہنے لگا عبد العزہ اجنیاں بکریاں تے مال مویشی ہے، میں کوئی شے تیرے نال نہیں جان دینی۔ اللہ اکبر، حتیٰ کہ تن دے کپڑے بھی اتروا لیندے نے۔ اللہ اکبر، عبد العزہ میں ننگائی میرے پاک پیغمبر دا صحابی اللہ اکبر اپنی امی دے دروازے تے آیا تیئی دے عباسیہ، لوگ کہندے نے ماواں دے کلیجے بڑے نرم ہویا کر دینے۔ عبدالعزہ دروازے تے آئے، اللہ اکبر کنڈا کھڑکایا تے اندر آواز آئی کون ہے؟ کہنے لگی اماں میں تیرا پتر آیا ہوں۔ اللہ اکبر دے پتر اس ویلے خیر نہ لائے۔ اللہ اکبر کہنے لگی اماں میں نبی محمد دا کلمہ پڑھ لے ہے، اماں میں نبی محمد دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ماں۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت عبداللہ فرمان دے نے اماں میرے جسم سے کپڑا کوئی نہیں۔
اللہ اکبر اندر کو کپڑا دے میں اپنا سر تے ڈھک لواں او تیری دے عباسیہ جڑی ماں ہویا کر دیے غور کری ذرا توجہ کری نہ پر ایتھے ماں دی اندر بھی ممتا مک گئی کہہ لگی پترا جا نبی محمد دا کلمہ چھڑ دے تے یا میرے بوے تے بہ جا جے میرے بوے تے بہنا ہی تے او دا کلمہ چھڑ دے جے او دا کلمہ نہیں چھڑنا تے میرے دروازے تو اندر نہیں آ سکدا کہہ لگی اماں مینوں کو کپڑا دے میں اپنا سر تے ڈھک لواں اللہ اکبر کہندی کپڑا بھی کوئی نہیں ایک بوری دتی ایک ٹاٹ دتا ماں نے حضرت عبداللہ نے اس نو پھاڑ کے ایک حصہ تیڑ بن لیندے نے ایک حصہ اپنے کندھیاں تے رکھ لیندے نے اللہ اکبر لاتے ایویں پیدل مسجد نبی دے اندر پہنچے نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نماز پڑھا کے فارغ ہوئے نے اج سامنے ویکھے عبداللہ نظر آیا ہے پیران دے وچوں ننگے پیری چل چل کے خون وگی جاندا ہے ہاتھ سج کے موٹے ہو گئے نے لباں دے وچوں کھجوراں دے پتے کھا کھا کے ہونٹاں چوں خون وگی جاندا ہے حضرت عبداللہ نو میرے مصطفیٰ نے ویکھیا نا فرمایا عبداللہ خیر نال آیا ہے سونیا سارا کچھ لٹایا سارا کچھ انہوں نے کھولے ہے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے عبداللہ ایمان بچا کے آگئے تے اللہ کو لو جنت خرید کے آگئے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا او دوزخ وچ نہیں سڑ دے جدے آقا دے نال پیار نے سو ترسا سرے تے گن او دوزخ وچ نہیں سڑ دے جدے آقا دے نال پیار نے ابو بکر عمر عثمان و علی اے چارے نبی دے یار نے او دوزخ وچ نہیں سڑ دے جدے آقا دے نال پیار نے ابو بکر میرے پیغمبر دا جس بھار نبوت چایا جی جدیاں نیکیاں سب تو زیادہ نے سونے آقا نے فرمایا جی جڑے شک انام وچ جان دینے جڑے شک انام وچ جان دینے سو رب دی او غدار جی او دوزخ وچ نہیں سڑ دے جدے آقا دے نال پیار جی گل سچی تہانوں دسنا وا نہ بولا ذرا میں جھوٹ جی آقا ہاتھ اٹھا کے منگیا سی اللہ دے دے عمر فاروق جی اللہ سانو عمر عطا کر دے اللہ سانو عمر عطا کر دے سانو کر دے تنگ کفار جی او دوزخ وچ نہیں سڑ دے جدے آقا دے نال پیار جی دیجا یار میرے پیغمبر دا جدا نام ہے یارو عثمان جی انہاں بہت سارا سی مال دیتا جدو کیتا سونے اعلان سی جدو رب دی راہ وچ مال دیندے جدو رب دی راہ وچ مال دیندے ویندے رہ جاندے سن یار جی او دوزخ وچ نہیں سڑ دے جدے آقا دے نال پیار جی چوتھا یار میرے پیغمبر دا جدا نام ہے شیر خدا یارو چوتھا یار میرے پیغمبر دا جدا نام ہے شیر خدا یارو جدوں وچ میدان دے آندے سی سندے کافرانوں سی نسا یارو جئی ڈر دے گی نس جاندے سن کئی ڈر دے گی نس جاندے سن کئی بن جاندے تابعدار جی او دوزخ وچ نہیں سڑ دے جدے آقا دے
ابو بکر عمر عثمان و علی اے چار